لیکن ان کے ماننے والے اگر اس کو پرنٹ کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، تو یقیناً ڈنکے کی چوٹ پہ ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام ہے۔ ان کے پیچھے نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی، ظاہر ہے وہ تو کافر ہو گیا نا۔ ان کے پیچھے نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی، ظاہر ہے وہ تو کافر ہو گیا نا۔ تو یہ جو تکلیف ہے نا مجھے اس چیز کی کہ جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھری، ایک ہے علمی اختلاف، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نفرت کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ جہنمی ہے، اس تکلیف نے مجھے اس پہ مجبور کیا کہ میں اپنے ساتھ اس قسم کا کوئی ٹائٹل نہ لگاؤں۔ اس وجہ سے یہ ایک دکھ ہے، اسے نفرت نہ سمجھیں، یہ دکھ ہے۔ اور اگر مجھے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ انہوں نے دین کے ساتھ یہ کچھ کیا، تو میں پھر اپنے گھر میں نہیں بیٹھا، میں نے پوری دنیا کو چیخ چیخ کے بتایا کہ دین کے نام کے اوپر انہوں نے آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سنا مرزا جہلمی پہلے بات کچھ اور کر رہا ہے، لیکن بعد میں اپنی بات کو بدل رہا ہے۔ یہ کبھی بھی اپنی بات پر سیدھا نہیں رہتا، کبھی کچھ بات کر دیتا ہے، کبھی کچھ بات کر دیتا ہے۔ اس کو خود بھی سمجھ نہیں لگتی کہ میں نے کون سی بات کب اور کیسے کی ہے اور کب کرنی ہے۔ اس نے یہ بات کی ہے کہ مجھے اس چیز کی تکلیف ہے کہ ان کے بابوں نے لوگوں کو تفریق کر دیا ہے، فرقہ واریت میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہ موقف پیش کرنا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لیکن اس کا موقف یہ واضح طور پر بیان ہوتا ہے کہ ہر کسی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن آئیے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کرتا ہے کہ انہوں نے امت پر احسان کیا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے امت پر احسان کیا ہے، لیکن آپ ان کو اچھے طریقے سے نہیں مانتے۔ ان کی وہ باتیں جو انہوں نے بیان کی ہیں بدعقیدہ، بد مذہب اور گمراہ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق، آپ ان کو نہیں مانتے۔ ان کا موقف کیا ہے؟ آئیے کچھ احادیث مبارکہ سے اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول سے اور صحابہ کی قول سے ہم اس بات کو ظاہر کریں گے، بد عقیدہ، بد مذہب اور گمراہ لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آئیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس بات کو شروع کر لیتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا موقف ہے بد عقیدہ، بد مذہب اور گمراہ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق۔ آئیے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے خلق الافعال العباد، اس کے صفحہ نمبر 11 میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا موقف پیش کیا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، آپ فرماتے ہیں ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی لم صلیت خلف الیہود والنصارى۔ سادہ سا ترجمہ یہ ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ جہمی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے ہی ہے کہ جس طرح کے یہودی اور نصرانی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ اب اس چیز سے بھی یہ واضح ہوتا ہے، آپ نے یہ بات کی ہے جہمی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق، مراد کیا ہے؟ بد عقیدہ، بد مذہب اور گمراہ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق۔ آپ نے یہاں تک بات کو ختم نہیں کیا، لیکن آگے بھی آپ نے بات بڑھائی ہے۔ آگے آپ بات کیا کرتے ہیں؟ سنیے، آپ فرماتے ہیں ولا یسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ سلام بھی نہیں لینا، اور ولا یعادون، ان کی عیادت بھی نہیں کرنی، ولا یشہدون، ان کے جنازوں میں بھی شریک نہیں ہونا، اور آگے فرما رہے ہیں ولا یناکحون، اور ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنا۔ اور اگلی بات آپ نے فرمائی ہے ولا تؤکل ذبائحہم، کہ ان کے ہاتھ کا ذبیح بھی نہیں کھانا۔ اب دیکھیے کہ بات تھی نماز کے متعلق، لیکن آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ جو بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، گمراہ ہے، ان سے یہ 5 کام بھی نہیں کرنے، سلام بھی نہیں لینا، عیادت بھی نہیں کرنی، جنازوں میں بھی نہیں جانا، ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنا، اور ان کے ہاتھ کا ذبیح بھی نہیں کھانا، ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور بھی نہیں کھانا، گوشت بھی نہیں کھانا۔ اب اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ موقف ہے۔ اگر یہی بات ہوتی کہ لوگوں کو تفرقہ بازی میں ڈالنا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بیان نہ کرتے۔ آئیے آگے نا، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کا موقف پوچھتے ہیں، ان کا قول کیا ہے، آپ کیا اس کے متعلق فرماتے ہیں۔ آئیے،
امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے ان صلاتی خلف القدری کہ قدری کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ لا تصلی خلفہ، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اما انا لو کنت صلیت خلفہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں، اگر میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں لعدت صلاتی، میں اپنی نماز کو دوبارہ دہراؤں گا۔ اب یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بد مذہب بد عقیدہ گمراہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھا جائے کہ اگر امت کو فرقوں میں بانٹنا ہے تو انہوں نے تو یہ مسئلہ بیان کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسئلہ بیان کیا ہے، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 1870 نمبر حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنے والے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کی، اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول فرماتا ہے نہ کوئی نفل قبول فرماتا ہے۔ اب اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس کے اپنے فرض قبول نہیں، جس کی اپنی نماز قبول نہیں، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کی کیسے قبول ہو جائے گی؟ آئیے آگے بھی حدیث مبارکہ ہے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ان سرکم ان تقبل صلاتکم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں قبول ہو تو پھر کرنا کیا ہے؟ فلا یؤمکم خیارکم فإنہم وفدکم فیما بینکم وبین ربکم، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہو تو پھر تم اپنے امام وہ اچھے رکھا کرو، کیوں؟ یہ جو امام ہے تمہارے درمیان اور رب کے درمیان نمائندے ہوتے ہیں، اگر نمائندے اچھے ہوں گے تو پھر ہی تمہاری نماز قبول ہوگی۔ اب اس بات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر جو چاہتا ہے کہ میری نماز قبول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا امام اچھا رکھے، اچھا چنے، اچھوں کے پیچھے نماز پڑھے۔ اب اس بات سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ بد عقیدہ بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب اس بات کو واضح طور پر سوچیں، مرزا یہ کہتا ہے کہ ان مولویوں نے، ان بابوں نے لوگوں کو تفرقے کے اندر ڈال دیا ہے، فرقہ واریت میں ڈال دیا ہے۔ اگر اصل میں دیکھا جائے فرقہ واریت میں مرزے نے ڈال دیا ہے لوگوں کو، الگ الگ باتیں اپنی خود سے تحقیق، جو نہ ایک عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ محدث ہے، نہ اس نے کچھ پڑھا ہے، نہ مدرسے میں گیا ہے، آپ اس کی بات کو فالو کر رہے ہیں کہ جس کا کام پلمبری کا ہے آپ اس کو اپنا پیشوا بنا رہے ہیں۔ ان محدثین کو چھوڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس بات پر ان پر تحقیق کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والا قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث مبارکہ کیا کہتی ہیں۔ اب دیکھنا اپنے یہ ہے کہ کیا ہماری ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اب لب لباب یہی ہے گفتگو کا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق جو آپ نے موقف بیان کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث مبارکہ بخاری شریف کی، اور آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اس کو اگر سامنے رکھیں تو یہی واضح ہوتا ہے کہ بد عقیدہ بد مذہبوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں آپ کی نمازیں قبول ہو تو اپنے امام اچھے رکھا کریں تاکہ تمہاری نمازیں بھی قبول ہو سکیں۔ یہ تمہارے درمیان اور رب کے درمیان یہ نمائندے ہوتے ہیں۔